بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة أو كما قال عليه السلام لا إليك علماء عموما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، ان کی نصائح، ان کی تعلیمات کو سناتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ تعلیمات کو سننا، ان ہدایات کی طرف کان لگانا کتنا ضروری ہے۔ کوئی معمولی آدمی کوئی بات کہے، سیاسی ہو یا حکمت والے ہو یا ڈاکٹری ہو، آدمی غور سے سنتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امراض روحانی کے علاج کے لیے تشریف لائے تھے، حکیم بن کے آئے تھے، مرشد بن کر کے آئے تھے، ان کی نصیحتوں پر نہ عمل کرنا یا نہ توجہ دینا بے ایمانی اور عدم محبت کی دلیل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سب کچھ ہے۔ جانچہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحت، خود لفظ ہے۔ کہتے ہیں العرفۃ حج، الحج عرفہ، کیا عرفہ ہے؟ عرفہ بہت اہم رکن اس کے اندر ہوتا ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین نصیحت ہے، مطلب یہ کہ نصیحت کی بہت اہمیت ہے۔ جب نصیحت کے نام پر کوئی بات آ رہی ہے بلکہ پورا دین نصیحت ہے، اس کو غور سے سننا چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اس کی نحوست اس کے بلا میں مبتلا ہو جاؤں۔ کوئی وزیر اعظم بات کرتا ہو اور دوسرے متوجہ بھیج دے گا جیل میں، بھیجیں گے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، نصیحت ہے۔ ابھی میں گیا تھا، بہت بڑے ڈاکٹر یہاں آپ لوگ جانتے ہو کہ ایک ہی مرتبہ بیٹھتے ہیں سیوی لائن میں، ڈاکٹر ولی اللہ جاتی ہی انہوں نے کہا ان کے بھائی کا اچانک انتقال ہو گیا ہے کل۔ عرب میں تھے، بیٹھے گلاس سے چائے پی لے، چائے پیا یوں کیا، جا رہے تھے ڈیوٹی پہ بھی جاتے اور نکل رہے تھے تبلیغ کے لیے۔ کہا جائے اچانک چند منٹ کے اندر، کیا 1 منٹ کے اندر ختم۔ یہ ہے موت مولانا۔ اس موت کے لیے انہوں نے جاتے ہی کہا کہ مولانا کوئی نصیحت کیجیے۔ کہا نا، جاتے ہی کہا۔ میں نے کہا نصیحت اطمینان سے کی جاتی ہے، اطمینان سے کیا میں نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یا رسول اللہ اذنی و اوجز، نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کیجیے۔ اذنی موضوع سے ہے، اذنی و اوجز، یا رسول اللہ ہم کو نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کیجیے۔ نصیحت بھی اسی انداز میں نے کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اذا قمت للصلاة فصل صلاة مؤذن، اذا قمت للصلاة فصل صلاة مؤذن۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس طرح کھڑے ہوئے کہ آخری نماز۔ یہ نصیحت ہے، یہ نصیحت نبی کی نصیحت یہی ہونی چاہیے۔ اس کا سننا ضروری ہے کہ نہیں؟ ایک معمولی چیز کو تو سننا ضروری ہے، فوراً ایک شیر پہ ہے اس کی ضرورت ہے۔ کوئی گورنمنٹ آدمی آگے سیاست کے بعد کوئی ایک وہ سپاہی آگے کچھ کہے تو ضروری ہے، ضرورت ہے ہی۔ لیکن ایک عالم دین سنانا چاہتا ہے کس کی حدیث؟ سید الکونین کی، سید الکونین جو یہاں بھی امام ہے وہاں بھی امام رہے۔ ان کی بات کو سننے کے لیے وقت نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، دل نہیں ہے، دماغ نہیں، اسی کا نتیجہ بھگت بھی رہے ہم لوگ۔ اذا قمت للصلاة فصل صلاة مؤذن، کریم ان کے بات۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو سمجھو کہ آخری نماز ہے، اس کی نصیحت ہو سکتی ہے۔ اذا قمت، ان سے کہا میں نے اذا قمت للصلاة فصل صلاة مؤذن۔ گھر سے آئے لوگ سے معلوم ہے ہمارا آنا ہوگا کہ نہیں ہوگا، حالات ایسے ہیں۔ اسی طریقے نماز کے بارے میں سوچو، آج اس وقت ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کل کے دن ہم کرنے پائیں گے کہ نہیں پائیں گے؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہم سب لوگوں کو اعتقاد بھی ہے، ایمان بھی ہے، ان پر سب کچھ ہے، لیکن عملی اعتبار سے ہمارا بظاہر ایمان نہیں معلوم ہوتا۔ اللہ عالم بسوا عملی اعتبار سے ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا خانے سے تشریف لائے اور فوراً تیمم کر لیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے تیمم کیوں فرمایا؟ پانی تو موجود تھا وہاں۔ صحابہ میں کہتے ضرور تھے، یہ نہیں چپ تھا، جو ضروری بات ہے حضور سے بھی کہتے تھے۔ نماز لیتے ہوئی فوراً صحابی نے کہا، یا رسول اللہ کیا نماز مختصر ہو گئی یا زیادہ ہو گئی، کیا ہوا؟ یا رسول اللہ پانی تو موجود تھا، آپ نے کیوں وضو تیمم فرما لیا؟ فرمایا مجھے امید نہیں تھی کہ میں پانی تک پہنچ سکوں۔ یہ نبی کی سنت ہے، یہ بھی ایک سنت ہے، جیسے فجر کی سنت ہے، اس وقت سنت ہے، یہ بھی سنت ہے کہ آپ اپنا مزاج اس سنت کے مطابق بنائیے۔ کل کا واقعہ ہے، میں کہہ رہا ہوں، گئے چائے بھی کیا ختم، ڈاکٹر کے بھائی ہیں، ڈاکٹر وہی علی ملا جو علی ملا ہے، ان کے بھائی تھے، کل ہی لگا گئے تھے۔ ابھی کوئی روک نہیں سکتا، موت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ سوچو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ موت بہت قریب ہم سے ہے، زندگی سے زیادہ موت قریب ہے۔ اس طرح پر موت کا استحضار بیمار کو تو کرنا ہی چاہیے، بوڑھوں کو تو کرنا ہی چاہیے، جوانوں کو بھی کرنا چاہیے۔ لکھا ہے حضرت فضیل نے کہ جوانوں تو مطمئن نہ رہو، بہت دفعہ آم کا بور آتا ہے، آتی آتی ہے بور بھی ختم ہو جاتا ہے، ٹکورا لگنے بھی نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے۔ تم اپنے کیسے سمجھتے ہیں کہ تم بڑھاپے تک پہنچو گے؟ بہت سے جوانی میں چلے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا یہ واضح کس کا؟ فضیل بن عیاض کا۔ ڈاکو تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے، اہل اللہ کے سردار ہو گئے۔ ایک دفعہ توبہ کیا، ڈاکو کے سردار سے نکل کے اہل اللہ کے سردار ہو گئے۔ وہ ان کا آواز یہ ہے، اے جوانوں کیا تم نے سمجھا کہ ضرور تم بڑھاپے تک پہنچو گے؟ نہیں۔ مثال یہی دیا ہے کہ بہت سے عام ہیں اور چیزیں ہیں، بور آیا، آندھی آئی، سب ختم۔ تم پر بھی جوانی میں موت آ سکتی ہے، مطمئن مت ہو۔ پھر فرمایا کہ اے بوڑھو تم کس امید میں ہو کہ تم جو بوڑھے ہو گے، بوڑھے ہو چکے، اب مرنا ہے تم کو۔ یہ کس کا واضح ہے؟ فضیل بن عیاض کا۔ اس سے بڑھ کے حضرت علی نے متوجہ کیا ہے، اس کو کیا سناؤں، جانتے ہیں کہتے ہیں سب کے دنیا کے بنون ہیں، لڑکے ہیں، کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں۔ اے لوگوں تم اچھے لڑکے بنو گے، بنون۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم کو بھی آپ کو عمل کرنے کی توفیق محمد فرمائے۔ بنو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کو ماننا، اس کو تسلیم کرنا، اس کو غور سے سننا، اہمیت سے سننا، عظمت کے ساتھ سننا لازم اور ضروری ہے، ایمان میں قصور ہے، ایمان میں کمی۔ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، آپ تذکیر کیجیے، مومنین کو نفع ہوگا۔ بہت بڑے عالم لکھ رہے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تذکیر واعظ کا نفع ہونا چاہیے مومنین کو، اگر نہیں ہوتا تو ان لوگوں سے کہو یا کہ تمہارے دل میں ایمان بالکل نہیں ہے، بہت ضعیف ہے، اس کی تجدید کرو۔ بڑے علماء کی بات بتا رہا ہوں، میں بیان کیا، وہاں سے آدمی بھی تھے موجود ہیں، دوستوں بزرگوں، بہت زیادہ بے اعتنائی اپنے دین کی طرف سے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دنیا کی تو پوری کوئی چیز چھوڑتا ہے نہیں، ہر وقت کی چیزیں یاد رہتی ہیں۔ دنیا کی چیزوں میں اتنا اہتمام، نصیحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے، اذا قمت للصلاۃ صلی صلاۃ مؤذن، نماز ہوں ایسی نماز پڑھو جو تم رخصت کرنے والے ہو، یہ نصیحت۔ ولا تکلم بکلام تعذر غدا، ایسی بات نہ کرو کہ کل کے دن عذر کرنا پڑے، دوسری نصیحت۔ تکلم بکلام تعذر غدا، ایسی بات نہ کہو کل کے دن عذر کرنا پڑے، بیٹھے ہو آپ صاحب بول دیے۔ اس کرسی پہ بیٹھنے والے کو بہت سوچ سمجھ کے دماغ ٹھیک کر کے بولنا چاہیے۔ اگر نبی کے خلاف بات کیا وہاں کیا نتیجہ ہوگا خود سمجھ لو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو چیز میری نہیں ہے کوئی نے منسوب کیا میری طرف، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جہنم میں اپنا بنا لے۔
نسب کے بارے میں آتا ہے، نسب کا وہ آدمی نہیں ہے اور نسب ظاہر کرتا ہے دوسرا، وہاں یہ وعید ہے، یہاں بھی وعید ہے، یہ حدیث کے بارے میں بھی اس طرح سے نبی کی سنت یا نبی کے حدیث کو صحیح معنی کو سوچ سمجھ کے منسوخ کرو ان کو. بہت سی موضوع حدیثیں ہیں، من گھڑت حدیثیں ہیں. ایک زمانہ ایسا تھا کہ کچھ لوگ پیدا ہوئے تھے من گھڑت حدیثیں جمع کر دیا، لاکھوں حدیثیں جمع ہیں. علماء اس کو رد کرتے ہیں کہ یہ موضوع حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، یہ غریب ہے. پورا بنیاد کوئی کتب خانے بھرے ہوئے ہیں اس سے. دوست پہ نصیحت، الدین و نصیحت، دین نصیحت کا نام ہے. سب کو نصیحت، اپنے بھائیوں کو، بچوں کو، غیروں کو نصیحت. نصیحت ہی نصیحت ہے. اس کی بڑی تفسیر علماء نے کیا ہے. بہرحال میں اس پر شروع کیا تھا، اس کو تو ابھی بات بھی نہیں آئی، بات مختصر ہے، میں کہہ دیتا ہوں. اس میں یہ ہے، کتاب یہ ہے. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب خدمت میں جاتے تھے دین سیکھنے کے لیے. کون؟ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی خدمت میں جو اصطلاحی عالمی نہیں تھے، اس وقت دیوبند تھا بھی نہیں دارالعلوم، لیکن حضرت مولانا تھانوی دیوبند کے فارغ تھے. وہاں گنگوہی ان کے استاد تھے. وہاں قاسم نے دارالعلوم دیوبند کو قائم ہی کیا تھا. الہ آبادی مولانا محمد حسین صاحب الہ آبادی، یہ چار عجیب بڑے علماء تھے اس زمانے میں. سب حضرت حاجی دارالعلوم میں، جبکہ اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے. وہ ان کو علم لدنی، انہوں نے دین کو سمجھا، دین پر عمل کیا. اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا کہ حضرت حاجی صاحب کے سامنے وہاں گنگوہی، وہاں قاسم صاحب جیسا آدمی جھک گیا. اس میں آتا ہے من عمل ما علم، جو سا عمل کرے اس چیز پر جو جانا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نہ جانی ہوئی چیز کا علم دیں گے. حضرت حاجی صاحب نے یہ علم حاصل کیا تھا، علم لدنی اس کو کہتے ہیں. اس میں ماں گنگوہی، ماں قاسم، ماں محمد حسین سب محتاج تھے. ان کے جاتے تھے، جیسے حج کے لیے جاتے تھے ویسے ان کی خدمت میں رہنے کے لیے جاتے تھے. وہ علم جو حضرت حاجی صاحب کے دل میں ہے، علم لدنی، وہ ہم کو حاصل کریں. ظاہری علم تو ہم لوگ کو ہے نہیں، وہ علم کا تو ذہن میں بھی کچھ نہیں ہوگا. وہ علم حاصل کرنے کے لیے تو وہاں تھانوی اسی علم کا حاصل کرنے کے لیے گئے تھے. وہاں 40 دن کے لیے، 6 مہینے کے لیے گئے تھے. وہاں حاجی صاحب آئے، اشرف علی اس کتاب کا تم ترجمہ کر دو. اب دیکھیے حضرت حاجی صاحب کیونکہ اردو ترجمہ نہیں کر سکتے تھے، اپنے شاگرد کی طرف، اپنے مرید کی طرف خلیفہ کا متوجہ کیا کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو. وہاں کچھ صلاحیت دیکھا ہوگا تب کہا انہوں نے کہ عربی میں ترجمہ، عربی کتاب بہت اہم کتاب ہے، مہینوں کا تعارف سنا رہا ہوں. ختم ہوئی ہے اب تھے شاید. حضرت تھانوی لیا، کہا کہ میں تو اس لائق نہیں، لیکن میرے شیخ کا حکم تھا اس وجہ سے میں نے لے لیا. ترجمہ نہایت بہترین کیا. علماء دیوبند نے لکھا، بعد میں جو بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بہت اچھا ترجمہ کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے دعائیں کیا ہے. کل دعا میں نے سنایا تھا، دل میں آیا تھا کہ کوئی دعا سنا دوں گا، لیکن بہت اہم دعا ہے. انشاءاللہ دوسری مرتبہ سناؤں گا، چونکہ معمول ہے دیر سے یہ چاہیے 2-3 منٹ میں ہو جائے گا. چلو مختصر دعا فقیر میں ہے. دعا بہت عمدہ کتاب ہے، ہر آدمی تو سمجھ نہیں سکتا، لیکن سمجھانے کے بعد تو سمجھ گئے آپ لوگ. بہت سی چیزیں میں بیان ہی کرتا ہوں اس پر. فرما رہے ہیں یہ کون کام ہے؟ شیخ ابن عطا اسکندری، بہت متقدمین ہیں، بزرگوں میں سے ہیں. لیکن کیا معلوم کسی کو، یا الہی تمام رزق تیرے ہاتھ میں ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. تو ہم کو دونوں میں سے اس قدر عنایت فرما جس میں ہماری مسرت و منفعت ہو. اتنا دنیا ہم کو دیجیے جتنی ہماری ضرورت کی، ایسا نہ ہو کہ اتنا دے کہ ہم گمراہ ہو جائیں. جامع دعا، بہت بڑے آدمی ہیں یہ، بہت بڑے آدمی. اور یا الہی ہم کو ان لوگوں میں سے کر کہ جنہوں نے تجھ کو اختیار کر لیا ہے، تجھ کو چن لیا ہے. سب دنیا ایک طرف، آپ ایک طرف. یہ بہت بڑی بات ہے. دعا کر رہا ہے وہ عالم، دعا کر رہے ہیں. اور ان لوگوں میں سے مت کر جو تجھ کو چھوڑ کر اور کسی کو اختیار کر لیے. آپ کو چھوڑ کر کے آپ کے لوگوں میں سے کسی کو اختیار کر لیا، ان لوگوں میں سے مجھ کو نہ کیجیے، مجھ کو اپنا ہی بنا کے رکھیے. اور ہم کو ان لوگوں میں سے کر جو تیری طرف تفویض کرنے والے اپنے کو جنہوں نے سپورٹ کر دیا ہے. نہ تو جتنا دے ہم اس سے راضی ہیں، بیمار پڑے تب بھی راضی ہیں،
صحت مند ہو تب بھی راضی. ابدیت کے طور پر ہم بیماری سے شفا بھی چاہیں گے, غنا بھی چاہیں گے, مگر حال یہ ہونا چاہیے کہ جس حال میں اللہ رکھے اسے راضی رہے. رضا بہت بڑا مقام ہے. صحابہ کرام کو رضا حاصل تھا رضی اللہ عنہم ورضوا. ہر آدمی مکلف ہے کہ رضا کا مقام حاصل کرے. مت سمجھیے جو دل میں آ جائے آپ سمجھنے کے ختم نہیں ہوا ہے. اندر ایرامی خراش ہو اللہ کا راستہ ہے, لگے رہو اس میں. اخیر تک اگر ایمان کو بچا لیا جائے تو تمہاری کامیابی ہے, انہیں جہنم میں پھینک دیا جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے بے ایمانی سے. چلتے چلاتے شیطان گمراہ کر دیتا ہے, چلتے چلاتے گمراہ کر دیتا ہے. سب علماء کے علوم ہیں, بلکہ قرآن حدیث کے علوم ہیں. قرآن سے ان لوگوں سے مت کر جو تجھ کو چھوڑ کر اور کسی چیز کو اختیار کر لیتے ہیں. ہم کو ان لوگوں میں سے کر جو تیری طرف تفویض کرنے والے ہیں. ان لوگوں سے مت کر جو تجھ پر اعتراض کرتے ہیں, یہ کیوں ہوا تو وہ کیوں ہوا. اسی میں بہت سے لوگ رہ جاتے ہیں. یا الہی ہم تیرے محتاج ہیں, تو ہم کو عطا فرما. ہم محتاج, روزی محتاج ہے, تندرستی محتاج ہے, عزت میں محتاج ہے, ہر چیز میں محتاج ہے. یا الہی ہم تیرے محتاج ہیں, تو ہم کو عطا فرما. ہم طاعت سے عاجز ہیں. جتنا طاعت عبادت ہونی چاہیے اللہ ہم نہیں کر رہے ہیں. ہم کو قدرت دے اور ہم کو اپنی طاعت کی ہمت دے, اور اپنی نافرمانی سے عاجز کر دے. ہم نافرمانی کر ہی نہ سکیں, اور اپنی ربوبیت کے آگے گردن جھکانے والا بنا دے. اپنے احکام کو الوہیت پر پابندی عنایت فرما. اپنی طرف نسبت کیے جانے کی عزت اب آپ کی طرف منسوب ہو, یہ عزت ہم کو دیجیے. یہ اللہ والا ہے, کیا کرتے ہیں اس کو اللہ والا کرتا ہے. یہ نسبت ہم کو تمام نسبتوں سے بڑھ کر ہے. اپنی طرح نسبت کیے جانے کی عزت بخش اور توکل کی راحت روزی دے, اور ہم کو ان لوگوں میں سے کر دے جو رضا کے میدان میں جاتے ہیں اور تسلیم منہ سے پیتے ہیں, کہتے ہیں تسلیم. اللہ ہم کو سالم رکھ اور معاف کے پھل چنتے ہیں, اور خلعت خصوصیت پہنائے گئے ہیں, اور قرب کے تحفے اور دربار عشق کے عطیات دیے گئے ہیں, جو ہمیشہ تیری خدمت میں رہتے ہیں, تیری معرفت کا یقین رکھتے ہیں, تیرے رسول کے متبع ان کے وارث ہیں. یا اللہ تیرے رسول کے متبع ان کے وارث ہیں, ان سے فیض لیتے ہیں, انہی کے ہو رہے ہیں, انہی کی نعمت بجا لاتے ہیں. ہمارا خاتمہ بے خیر فرما یا رب العالمین. ختم ہوئی دعا. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما. یہ دعا ان کی ختم کر دیا اور آگے ہے اور باتیں ہیں. بہرحال میں نے قصداً سنایا مختصراً. یہ ہمارے بزرگان دین تھے, انہوں نے مجاہدہ کیا, ریاضت کیا. دعا ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنا ان کو معرفت حاصل تھی. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ حضرت حاجی اللہ صاحب نے وہاں تھانوی سے کہا, شفری تھانوی, کہ اشرف علی اس کا تم ترجمہ کر دو. چنانچہ ترجمہ کیا. کہ علماء دیوبند نے کہا کہ وہاں تھانوی اس کا ترجمہ کر سکتے تھے. تو میں علماء سے بھی مخاطب ہوں. دوسری جگہ میں کہا کہ آپ لوگ پڑھتے لکھتے ہیں, ترجمے کرنے کا بھی ڈھنگ سیکھیے. ترجمہ بھی مختلف قسم ہوتا ہے. بہت سے لوگ عربی کا ترجمہ نہیں کر سکتے, انگریزی کا ترجمہ نہیں کر سکتے. لوگ کے ترجمے میں اطمینان تھا, اس پر ترجمہ کرائے. اس وجہ سے آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ عربی میں بہت علوم ہیں, ان کا ترجمہ اگر اردو میں ہو اور زبانوں میں ہو تو زیادہ مفید ہو. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.